بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ آسیہ بیگم کو دیکھتے ہی حیا کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ سب لوگوں کی نظر بھی آسیہ بیگم پر گئی۔ انہیں یہاں موجود دیکھ کسی کو بھی کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ ان کا بےہودہ لباس دیکھ وہ سب نظریں چکا گئے تھے۔ کیا کر دیا ہے میری بچی کا؟ حال اچھی خاصی تھی، اپنی طرح کا بنا دیا اسے تم نے۔ آسیہ بیگم غصے سے ادینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ حیا نے غصے سے انہیں دیکھا۔ تمیز سے بات کر، یہاں کوئی کسی سے ایسے بات نہیں کرتا، آپ کو جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو۔ حیا غصے سے آسیہ بیگم کو ٹوکنے لگی۔ آسیہ بیگم نے اسے دیکھا۔ او، تم نے میری دوسری بیٹی کو بھی مجھ سے دور کر دیا۔ یشما کی طرح میری کوئی چیز میرے پاس نہ رہنے دینا۔ پہلے امی ابو کو سامنے اچھی بن کر ہمیشہ پیار لیتی رہی، اور اب میری بیٹیوں کو بھی۔ آسیہ بیگم ادینہ بیگم کو مزید سنانے لگی۔ جب حیا کو ان کی باتوں سے مزید غصہ آیا، بس کر دے مام، تمیز سے بات کرے، آپ ان پر فضول الزام نہ لگائیں۔ حیا چیخ کر بولے۔ تم سب حیا کو دیکھنے لگے۔ آسیہ بیگم اسے دیکھنے لگے۔ خیر، تم میری بیٹی ہو، میرا تم پر پورا حق ہے۔ ذرا تم حیا کو ڈیورس دے دو۔ میری بیٹی کی عمر ہی کی ہے جو تمہاری بچی کو پالتی پھرے۔ میں اس کا نکاح اپنے فرینڈ کے بیٹے سے کروانا چاہتی ہوں۔ آسیہ بیگم فوراً سے ضراب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ حیا انہیں دیکھنے لگی۔ کس حق سے مام، کس حق سے؟ میں اس گھر میں بہت خوش ہوں۔ مجھے اس گھر میں پیار، محبت، عزت، رشتوں کی اہمیت معلوم ہوئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ میری زندگی اور میں یہاں بہت خوش ہوں، سمجھیے آپ۔ حیا آسیہ بیگم کو سرد لہجے میں بولی۔ آسیہ بیگم حیا کو دیکھتی رہ گئی۔ تم میری بیٹی ہو، میں حق رکھتی ہوں تم پر۔ آسیہ بیگم نے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ حیا تن سے مسکرائی۔ بیٹی چلے یہ بتائیں میرا فیوریٹ فوڈ کون سا ہے، میرا فیوریٹ کلر؟ حیا فوراً سے سینے پر بازو باندھ کر ان سے پوچھنے لگی۔ آسیہ بیگم خاموش کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ نہیں معلوم آپ کو مام، مجھے واپس اس گھر میں نہیں جانا۔ شادی کے بعد صرف شوہر کا حق ہوتا ہے، اور میں یہاں سے نہیں چاہوں گی۔ جتنی قیمت لگائی ہے نا اس شخص سے، یا جو بھی اس نے آپ کے نام کیا، واپس کر دے، اور خدا کا واسطہ کبھی میرے سامنے مت آئیے گا۔ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ حیا ہاتھ جوڑے غصے سے آسیہ بیگم سے بولی۔ اچانک حیا کو غصہ آیا۔ وہ سر پکڑ صوفے پر ڈھہ گئی۔ سب پریشان ہوئے۔ حیا ذرا پریشانی سے اس کے پاس ہے، اسے پکارنے لگا۔ آسیہ بیگم بھی اس کی جانب بڑھی۔ ذرا اپنے ہاتھ سے روک دیا۔ میں ہوں اپنی بیوی کے پاس۔ وہ غصے سے آسیہ بیگم کو بولتا حیا کو باہوں میں بھرتا روم کی طرف بڑھ گیا۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ ارزا فوراً سے کہتے ساتھ فون نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا، اور آسیہ بیگم غصے سے جاتا دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر پہنچ گئی اور حیا کے روم میں موجود اسے دیکھنے لگی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس ویکنس اور ڈپریشن کی وجہ سے انہیں چکر آ گیا۔ آپ ان کی خوراک کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ذرا ایک نظر حیا پر ڈال کر نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ نیچے آئے تو آسیہ بیگم بیٹھی تھی۔ ذرا ان کی جانب بڑھا۔ مجھے حیا سے بات کرنی ہے۔ ذرا کو دیکھتی وہ فوراً اسے کہنے لگی۔ جب ذراب نے انہیں روک دیا، آپ خالہ ہیں میرا عزت کرنا فرض ہے، کیونکہ اسلام میں خالہ کے بہت حقوق ہے، لیکن اس وقت آپ یہاں سے چلی جائیں اور واپس مت آئیے گا۔ آپ اپنے بزنس میں خوش رہیں اور حیا کو یہاں خوش رہنے دیں۔ ذراب سنجیدگی سے انہیں حیا کے پاس جانے سے روکتا بولا۔ ادینہ بیگم بھی وہاں پہنچ گئی۔ تو مجھے روک نہیں سکتی۔ آسیہ بیگم فوراً سے بولی۔ ادینہ بیگم آسیہ بیگم کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی۔ میری بچی یہاں بہت خوش ہے۔ آسیہ تم چلی جاؤ، تم کبھی نہیں بدل سکتے، تم نے ہمیشہ اپنا سوچا ہے۔ کہتے ہیں انسان کی فطرت نہیں بدلتی، یہاں سے جانے میں تمہاری بہتری ہے۔ ادینہ بیگم دھیمے مگر سرد لہجے میں آسیہ بیگم سے بولی، جس پر وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی اور ذراب کچن کی جانب بڑھ گیا۔ ذراب جوس کا گلاس ٹرے میں لیے کمرے میں آئے۔ نظر حیا پر گئی جو بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ حیا کی نظر بھی اس پر گئی۔ ذراب اس کے پاس آیا۔ کیسا فیل کر رہی ہو؟ وہ جوس اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بہتر ہوں، حیا اسے مختصر جواب دینے لگی۔ ذراب نے اس کے سامنے جوس رکھا۔ حیا خاموشی سے پینے لگی۔ آپ مام کے کہنے پر مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ حیا جوس پیتی دیکھتے ہوئے بولی۔ ذراب اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ میں آخری سانس تک تمہارا ساتھ دوں گا، نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ حیا ذراب اس کی رخسار پر گرا اور صاف کرتے ہوئے پیار سے بولا۔ پرامس کریں۔ حیا اس کی گردن پر 2 انگلیاں رکھی چٹکی بنائے بولے۔ ذراب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنی گردن پر نظر ڈالی۔ کبھی کبھی اس کی یہ معصوم حرکت ذراب کو بے حد پیاری لگتی تھی۔ حیا شرمندگی سے فوراً ہاتھ ہٹائے۔ پرامس۔ ذراب اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولا۔ حیا مسکرا دی۔ پکا والا پرامس نا؟ حیا معصومیت سے ایک بار پھر سے پوچھنے لگی۔ ذراب مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گیا۔ تم سو جاؤ۔ وہ اسے کہتے ساتھ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھا اور حیا اسے جاتا دیکھ مسکرا دی۔
सब ने मिलकर सहरी वगैरह की थी। एक गहरी खामोशी थी। सब खामोशी से सहरी करके अपने अपने कमरों की जानिब बढ़ गए। इर्जा ने इशाल सुबह आरज को टेरेस पर बुलाया। कौन सा दौरा पड़ा है तुम्हें? इस वक्त नींद आ रही है मुझे। इशाल नींद में उसे देख मुंह बनाए बोली। इर्जा ने उसे देखा। थोड़ी देर जागो, भाभी ने खुद के लिए हमें बदला है यार। आज अपनी माँ के सामने हमें तरजीह दिया। वो हमारी कितनी फ़िक्र करती है। तबीयत ख़राब है और उदास है। कोई सरप्राइज़ प्लान करें। इर्जा इन तीनों को देखते हुए बोला। तीनों ने एक दूसरे को देखा और इस बात में सर हिला दिया। मगर क्या? वो तीनों एक साथ बोले और फिर इर्जा उन्हें प्लान बताने लगा। प्लान बताने के बाद वो सब मुस्कुरा दिए और ओके कर दिया। फिर कमरों की तरफ बढ़ गई। हैया सुबह उठी तो ज़रा ऑफिस के लिए जा चुका था। फ्रेश वगैरह होकर नीचे आई तो कोई भी नहीं था दिखा, सिवाय अदीना बेगम, नासरा बेगम और नाहिद बेगम वगैरह के। वो परेशान हुई। इशाल सुबह इर्तिज़ा कहाँ है? हैया बैठते हुए अदीना बेगम को देखते हुए पूछने लगी। पता नहीं इस कमरे में घुसे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अदीना बेगम फ़ौरन से उसे देखते हुए जवाब देने लगी। हैया इस बात में सर हिलाकर उस कमरे की तरफ बढ़ी। हैया रूम की तरफ बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। सुबह ने दरवाज़ा खोला। हैया पपी आप अंदर ना आइए, आप प्लीज़, कुछ कर रहे हैं हम। सुबह फ़ौरन से उसे देखते हुए बोली। इर्जा ने सर पर हाथ रखा। यार अपनी बीवी को चुप करवा दे, इर्जा गुस्से से कहने लगा। सुबह ने दरवाज़ा बंद कर दिया और यह बस देखती रह गई। सुबह यार क्यों बोला? और उसे देखते हुए कहने लगा। सुबह ने उसे देखा। मुझे क्या पता था भाभी होगी तो क्या अंदर आने देती? वो उसे देखते हुए मुंह बनाए बताने लगी। आरज ने सर पर हाथ रखा। खामोशी से यहीं बैठी रहो। आरज थोड़ा गुस्से से बोला। सुबह उसे देखने लग गई। गुस्सा कर रहे हैं मुझ पर? सुबह फ़ौरन से उसे देखकर कहने लगी। आरज ने उसे देखा। नहीं, मैं बस बोल रहा हूँ। आरज फ़ौरन से उसे बताने लगा और सुबह मुंह बना गई। मिलकर एक कार्ड बना रहे थे और गुब्बारा फुला रहे थे। इर्जा ने ज़राब के नंबर पर फ़ोन मिला। ज़राब जो ऑफिस में था फ़ोन अटेंड किया। ज़राब भाई घर पहुँचे फ़ौरन, बहुत ज़रूरी काम है। इर्जा ज़राब के सुने बगैर फ़ौरन से बोलता चला गया। ज़राब फ़ोन देखने लगा। अस्तगफिरुल्लाह। ज़राब कहते साथ फ़ोन बंद कर गया और कीज़ उठाता कैबिन से बाहर आया। 15 मिनट बाद ज़राब घर आया तो वो चारों लान में बैठे उसी का इंतज़ार कर रहे थे। ज़राब ने उसे देखा। क्या हुआ है? ज़राब गुस्से से चारों को देखता पूछने लगा। भाभी को शॉपिंग पर ले जाए, हमने प्लान किया है इनके लिए और वो उनके सामने नहीं हो सकता। इफ्तारी के वक्त ले आइएगा। इर्जा फ़ौरन से उसे कहने लगा, जिस पर ज़राब इन चारों को देखने लगा। खामोशी से ऊपर की तरफ बढ़ गया। ज़राब रूम में आया तो नज़र हैया पर गई जो नूर के साथ खेल रही थी। हैया तैयार हो जा, शॉपिंग पर चलना है। ज़राब उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा, जिस पर हैया उसे देखने लगी। लेकिन क्यों? मेरी सारी शॉपिंग हो गई है। हैया उसे फ़ौरन से कहने लगी। ज़राब ने उसे देखा। मेरा दिल कर रहा है, बस चलो। ज़राब उसे देखते हुए कहने लगा। हैया उसे देखने लग गई। क्या हुआ है ज़राब? हैया बेड से उठकर ज़राब को देखते हुए पूछने लगी। कुछ नहीं, चलो बस। ज़राब उसे नर्मा सा जवाब देता बोला। हैया को मजबूरन चलना पड़ा। ज़राब हैया की जाते ही चारों खुश हुए थे। वो सब लॉन को डेकोरेट करने लग गए। हैया और ज़राब शॉपिंग मॉल में घूमने जा रहे थे। हैया ने ज़राब को देखा। ज़राब हम यहाँ क्यों आए हैं? हैया उसे देखते हुए पूछने लगे। ज़राब उसे फूड कोर्ट ले आया और उसे देखने लग गया। तुम्हारा मूड बेहतर करना है, वो उसे एक टेबल पर बिठाते हुए बताने लगा। हैया मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ। वो उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बताने लगे। ज़राब उसे देखने लगा। 1-1.5 माह में इतना तो जान गया, तुम ऐसे बेहतर नहीं होती। अगर तुम बेहतर होती तो मुझसे लड़ती, मुझे तंग करती। ज़राब उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। हैया मुस्कुरा दी। वो इतने कम वक्त में उसे कितना जान गया था। प्रॉमिस, मैं ठीक हूँ। इफ्तार का वक्त हो गया, चलना चाहिए हमें। हैया उसे देखते हुए फ़ौरन से कहने लगी, जिस पर ज़राब ने रिस्ट वॉच को देखा और इस बात में सर हिला। हाँ, चलना चाहिए। वो उसे कहते साथ उठा। हैया भी उठी और दोनों माल से बाहर आ गए। वो दोनों घर आए तो लॉन को डेकोरेट देख वो दोनों हैरान हुए थे। ज़राब और हैया सब की जाने बड़े थे। गुब्बारों वगैरह से लॉन को डेकोर किया हुआ था और एक कार्ड पड़ा था। हैया ये सब देख खुश हुई थी। ये सब क्या? हैया हैरानी से उसे देखते हुए पूछने लगी, जिस पर सब लोग मुस्कुरा थे। थैंक यू सो मच भाभी। वो उसे मुस्कुराकर कहने लगे। हैया मुस्कुराई थी। उसे वाकई दिल से खुशी हुई थी। मेज़ पर एक केक मौजूद था जिस पर वी लव यू भाभी लिखा था। थैंक यू सो मच तुम सबका। हैया खुशी से उन सबको देखते हुए प्यार से बोले, जिस पर वो सब मुस्कुरा दिए थे और उन सब ने केक कट किया था। सब खुश थे। ज़राब हैया को खुश देख खुश हुआ था। केक कट करने के बाद सब ने मिलकर इफ्तारी की थी। सब लोगों के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट थी। सब लोग खुश थे। इफ्तारी वगैरह करके हैया और ज़राब अपने पोर्शन में नमाज अदा करने लिए बढ़ गए। बाकी घर वाले अपने कमरों में नमाज अदा के घर से बढ़ गए। हैया नमाज अदा करते हुए सलाम फिर कर दुआ के लिए हाथ उठाए रोती रही थी। ज़राब अपनी नमाज अदा करके जाए नमाज रखता उसे देखने लग गया। अब क्यों रो रही हो? ज़राब उसे देखते हुए परेशान सा पूछने लगा। हैया ने उसे देखा। ये तो खुशी के आंसू हैं। खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। मैं इतने प्यार आप जैसे शख्स के बिल्कुल काबिल नहीं थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने मुझे ये सब दिया।
ضرور میں نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا، یا روتے ہوئے ضراب کو دیکھ کر بتانے لگی۔ ضراب اس کے ساتھ آ کر بیٹھا، اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ تم ان سب کے قابل ہو، کتنی بار بتاؤ، تم خود بھی بہت اچھی ہو حیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بتانے لگا۔ حیا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ آپ صحیح کہتے ہیں، ہر کام میں خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولے، جس پر ضراب مسکرا دیا۔ بے شک، اور خود کو برا مت بولا کرو، سمجھی؟ ضراب لہجے میں خفگی لی اسے بولا۔ حیا مسکرا دی، لیکن آپ زیادہ اچھے ہیں۔ حیا معصومیت سے مسکراتے ہوئے بولی۔ ضراب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تم میری کچھ زیادہ تعریف نہیں کرنے لگ گئی؟ ضراب شوخیہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ حیا مسکرا دی، آپ واقعی بہت اچھے، ہمیشہ میرا ساتھ دیا آپ نے، میں جتنا بھی خدا کا شکر ادا کروں کم ہے۔ حیا اسے دیکھ کر دل سے کہنے لگی۔ ضراب اسے دیکھنے لگا، مجھے معلوم نہیں تھا تم اتنی معصوم ہو۔ ضراب اس کے چہرے پر گہری نظریں جمائے کہنے لگا۔ حیا پلکیں جھکا کے، اف، ہمیشہ مجھے باتوں میں لگا دیتے ہیں، مجھے کچن بھی دیکھنے۔ توبہ! حیا کو جیسے یاد ہے، اسے سناتی جائے نماز لپیٹ کر جگہ پر رکھنے لگی۔ میں نے باتوں میں لگایا تمہیں؟ ضراب اسے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ حیا نے مڑ کر دیکھا، اور کس نے لگایا؟ ہٹیں، کام کرنا ہے مجھے، کہتے ساتھ وہ نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اسے جاتا دیکھنے لگا۔ چائے بناتی آنا؟ ضراب اسے کہتا نور کو دیکھنے لگا اور نور کے پاس آیا جو مسکرا رہے تھے۔ ہاں جی، آپ کیوں مسکرا رہی ہیں ڈیڈ؟ پر مام غصہ ہوئی اس پر۔ وہ نور کو دیکھتے ہوئے پیار سے پوچھنے لگا۔ نور اور زیادہ ہنسنے لگ گئی۔ ضراب اسے مسکرا کر گود میں اٹھا گیا۔ حیا اور سو نے مل کر کچن سمیٹا تھا۔ ضراب کے لیے چائے بنا کر حیا واپس روم کی طرف بڑھی تھی، جہاں ضراب بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا بیٹھا تھا۔ آج آپ کا بیسٹ فرینڈ کہاں ہے؟ حیا چائے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ضراب کو بیٹھا دیکھتے ہوئے بولی۔ ضراب نہ سمجھے اسے دیکھنے لگ۔ کیا؟ وہ آئیبرو چکایا، چائے کا کپ لیتا لبوں سے لگا، پوچھنے لگا، لیپ ٹاپ؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ نور کو دودھ پلانے لگ گئے۔ آج کام نہیں ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ حیا سر کو خام دے گی، کام ہو یا نہ ہو، آپ ہمیشہ اسی میں غصے رہتے ہیں، اور آپ کیسے بغیر کسی کام کے بیٹھے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے حیرانگی سے بولے۔ ضراب نفی میں سر ہلا گیا۔ چلو باتیں کرتے ہیں، ضراب اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ حیا نے نور کا چہرہ صاف کیا۔ کیوں؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ضراب نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھایا۔ خود تو کہا ہے، آپ کیسے بغیر کسی کام کے فضول بیٹھے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ اس کا اس طرح ہاتھ پکڑنا حیا کی ہارٹ بیٹ مس ہو گئی۔ مجھے ابھی رات کا کھانا بھی پکانا ہے، انکل کی کافی بھی، میں بالکل بھی فری نہیں ہوں۔ اسے دیکھتے ہوئے جواب دیتے ساتھ اٹھ کر جانے لگی۔ ارے خود تو کہا مجھے، وہ اسے جاتا دیکھ کر کہنے لگا۔ حیا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ تو میں جب فری ہوں گی تب، کہتے ساتھ وہ نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ہاتھ گھما گئے جیسے کہہ رہا ہو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ حیا نے کچن میں رات کا کھانا تیار کیا اور اعظم صاحب کی کافی وغیرہ بنا کر سارا کچن سمیٹ کر وہ عشاء ادا کرنے لگ گئی۔ عشاء ادا کرنے کے بعد ان سب نے مل کر رات کا کھانا کھایا۔ سب نے حیا کے کھانے کی تعریف کی۔ حیا نے شکریہ ادا کیا اور پھر سب لوگ سونے کے لیے روم کی طرف بڑھ گئے۔ حیا اور ضراب بھی روم میں آئے۔ حیا نے اسے دیکھا جو آتے ہی بیڈ پر لیٹ کے چلے اب باتیں کرتے ہیں۔ حیا ضراب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ضراب اسے دیکھنے لگا، جب میں نے کہا تھا تب تو تم نے منع کر دیا تھا، اور اب کیوں؟ وہ اسے منہ بنائے ناراضگی سے بولا۔ حیا اسے دیکھ مسکرائی تھی، کیونکہ اب میں بول رہی ہوں، چلیں۔ وہ ضراب کو جواب دیتی نور کے ارد گرد کشن رکھتے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے ٹیرس پر لے آئی تھی۔ تم کچھ زیادہ کلوز نہیں ہو رہی ہو میرے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے شوخیہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ حیا نے اسے دیکھا، تو کیا آپ کا مجھے چھوڑنے کا ارادہ ہے؟ حیا فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ضراب نفی میں سر ہلا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا میں آپ کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل بھی فیل کروں گی زندگی میں، حیا ضراب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ضراب مسکرایا۔ نکاح کا رشتہ ہی ایسا ہے، یہ دو لوگوں کے جذبات کو آپس میں جوڑ ہی دیتا ہے۔ ضراب مسکرا کر اسے بتانے لگ گیا۔ حیا بھی مسکرا دی۔ پہلے آپ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے، لیکن اب، حیا اسے دیکھتے ہوئے بولتے بولتے ایک دم رکی۔ ضراب اسے دیکھنے لگا اور اب ضراب فوراً سے پوچھنے لگا۔ حیا نظریں جھکا کے کچھ نہیں، وہ نظریں جھکائے بولی اور ضراب نفی میں سر ہلا گیا۔ حیا یہ تمہاری باتیں ادھوری چھوڑنے والی عادت، اف! ضراب اسے دیکھ کر بولا۔ حیا مسکرا دی اور حیا اندر کی جانب بڑھے۔ جب وہ واپس ٹیرس پر آئی تو ہاتھ میں موبائل موجود تھا۔ حیا نے کیمرہ آن کیا تھا۔ نہیں حیا، ضراب فوراً سے اسے منع کرنے لگا۔ حیا نے چھوٹی آنکھیں کی، اسے دیکھا، ایک نہ، وہ اسے کہتے ساتھ اس کی اور اپنی سیلفی لینے لگی۔ ضراب سنجیدگی سے کیمرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مسکرا دے، ٹیکسٹ نہیں لگتا آپ کا؟ وہ اسے دیکھ منہ بنائے بولی۔ اس کی بات پر نہ چاہتے ہوئے وہ مسکرایا اور حیا نے سیلفی لی۔ مسٹر اینڈ مسز ضرب شاہ نواز، وہ مسکراتے ہوئے نظریں تصویر پر جمائے بولی۔ ضراب کے لب بھی مسکرائے تھے اور پھر دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ ضراب کو سر پر ہاتھ رکھے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ درد ہو رہا ہے سر میں؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے جواب دینے لگا۔ حیا اس کے پاس لیٹیں
حیا نے اسے دیکھ کر بولا ضراب خاموشی سے لیٹ گیا۔ حیا اس کا سر دبانے لگی، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضراب فوراً سے کہنے لگا۔ حیا مسکرا کر اس کا سر دباتی رہی، اس کی ضرورت ہے، اس دن جب میرے ہاتھ میں درد تھا تب آپ نے کیا تھا نا، اب میری باری۔ وہ اسے کہتے ساتھ سر دبانے لگ گئے اور ضراب آنکھیں بند کر کے تھینک یو، وہ اسے آنکھیں بند کی مسکرا کر بولا۔ حیا خاموشی سے سر دباتی رہی۔ کچھ دیر بعد ضراب کی آنکھ لگ گئی اور حیا اٹھ کر اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ وہ سب لوگ اس وقت سحری کر رہے تھے۔ ارزا نے آج پہلے کر لی تھی، ہاں جب میں دیر سے کرتا ہوں پہلے اذان دے دیتا ہے، اور اب میں کر بیٹھا تو اذان ہی نہیں دے رہا مولوی۔ ارزا منہ بنائے فوراً سے کہنے لگا، جس پر اشال نے اسے گرا نظر نہیں آ رہا، میں کھا رہی ہوں۔ اشال غصے سے اسے بولی۔ ارزا نے اسے دیکھا، ہاں تم نے تو افطاری تک کھاتے رہنا ہے۔ ارزا اسے فوراً سے بولا اور ہنسنے لگا۔ اشال سے گور کر رہ گئی، بدتمیز کہتے ساتھ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ حیا اور سور برتن سمیٹنے لگ گئے۔ اسے بھی کام کروایا کرو، سارا دن موٹی کھاتی رہتی ہے۔ ارزا اسے گرتے ہوئے کہنے لگا۔ اشال منہ بنائے اسے نظر انداز کرتی کھاتی رہی۔ وہ چھوٹی اور وہ کام کرتی ہے جتنے اس سے ہو سکتے ہیں۔ ارتضا حیا فوراً اسے بتانے لگی، جس پر وہ منہ بنا گیا۔ اذان دے دے، ارتضا غصے سے کہنے لگا۔ ضراب نے گور کر اسے دیکھا، مجھے اس وقت شدید نیند آ رہی ہے۔ وہ ضراب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ضراب نفی میں سر ہلا کر پانی پینے لگا، اسے لے جاؤ۔ ضراب عارض کو دیکھ کر بولا، جو ارتضا کی فضول حرکتیں خاموشی سے دیکھ رہا تھا، چل میرے بھائی چلیں۔ عارض اسے کہتے ساتھ اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ تبھی اذانوں کی آواز آئی۔ وہ برتن وغیرہ سمیٹ کر روم کی جانب بڑھ گئے تھے۔ سحر نماز ادا کرنے کے لیے روم کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کی نظر عارض پر گئی جس کے روم کا دروازہ کھلا تھا اور وہ نماز ادا کر رہا تھا۔ اس نے سلام پھیرا اور دعا کرنے لگا۔ دعا مانگ کر جائے نماز لپیٹ کر پلٹا تو سحر کو کھڑا پایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ عارض اسے مسکرا کر پوچھنے لگا۔ سحر نفی میں سر ہلا گئی، تو کیا اپنے شوہر کو دیکھ بھی نہیں سکتی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے منہ بنائے بولی۔ عارض کو حیرانگی ہوئی، تم رومانٹک ہو رہی ہو؟ عارض فوراً سے اسے شوخیہ لہجے میں کہنے لگا۔ سحر دو قدم پیچھے ہوئی، میں کوئی رومانٹک نہیں ہو رہی، بس آپ نماز ادا کرتے ہوئے دنیا کے سب سے خوبصورت مرد لگ رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کہتے جانے لگی۔ عارض اسے دیکھ رہا۔ سحر پلٹی اور اس کی گال پر لب رکھ گئی اور فوراً سے منہ پر ہاتھ رکھ چلتی گئی۔ عارض حیرت سے سحر کو جاتا دیکھنے لگا۔ اسے کیا ہوا؟ گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ساتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ضراب اور حیا نے بھی نماز ادا کی، قرآن کی تلاوت کر کے وہ دونوں سو گئے۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔